اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج شب عاشور 9 محرم الحرام کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے اہل بیت کے ماننے والے صحابہ کرام سے محبت کرنے والے آج اللہ کے گھر میں حاضر ہیں اور یاد کر رہے ہیں اس رات کو جو آج سے کئی سو سال پہلے گزری تھی، اور اس رات کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ اللہ پاک نے جو لیلۃ القدر کی رات اتاری ہے، لیلۃ القدر کی رات اتاری ہے، یہ بھی اہل بیت کی اس رات کا صدقہ ہے، یہ بھی حضور کی اہل بیت کی اس رات کا صدقہ ہے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور رسول اللہ کا خواب سچا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ باقی انبیاء کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، لیکن باقی انبیاء جو دیکھتے ہیں کیا وہ ہوتا تو سچ ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو دیکھا جاتا ہے یعنی تعبیر اس کی کچھ اور ہوتی ہے، تعبیر۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں دیکھیں وہی حق ہے، ویسا ہی ہوتا ہے، ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک مثال دے دوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ کیا خواب دیکھا؟ انی ارا فی المنام، اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اذہبک کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ تو کیا انہوں نے ذبح کیا تھا؟ بولنا نہیں، صرف چھری رکھی تھی، ذبح نہیں ہوئے۔ ذبح کیوں نہیں ہوئے؟ بچ گئے۔ اگر ذبح ہو جاتے، کیونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے جناب حضور سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ نے آنا تھا۔ اگر ذبح ہو جاتے تو پھر حضور کیسے آتے؟ پھر کوئی اور چینل ہوتا، لیکن اللہ کو منظور یہی تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم مانگ چکے تھے کہ وہ نبی ہماری پشت میں سے ہو، ہماری اولاد میں سے ہو۔ تو بات یہ ہے، دیکھا تو ذبح تھا لیکن ذبح ہوئے نہیں۔ کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے فدیہ کر دیا۔ کیا فدیہ کیا؟ مینڈا جو تھا وہ بھیج دیا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا تھا، سمجھانا یہ کہ دیکھا تو ذبح کرتے ہوئے تھا، لیکن اس کے بدلے مینڈا ذبح ہو گیا۔ کیا ذبح ہوا؟ پھر یہاں ایک اور بات بتا دوں کہ جب مینڈا ذبح ہوا، خون نکلا، اور آپ کو علم ہے کہ جب خون نکلتا ہے آپ قربانیاں کرتے ہیں، خون گرم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تازہ خون، گرم۔ تو فوراً دل میں خیال آیا کہ شاید جو میں کرنا چاہتا تھا اللہ پاک نے وہی کروا دیا کہ جناب حضرت اسماعیل قربان ہو چکے اور خون بہ رہا ہے۔ اور کس کا بہ رہا تھا؟ مینڈے کا۔ فوراً آنکھوں سے جو پٹی تھی باندھی ہوئی تھی اس کو ہٹایا تاکہ دیکھوں کہ بیٹا میں قربان کر چکا ہوں، اور اللہ کتنا خوش ہو گیا ہوگا، اس نے جو کہا تھا میں نے وہی کر دیا۔ تو آنکھ سے جب پٹی ہٹائی، قرآن کہتا ہے قد صدقت رؤیا، ہم نے آواز دی اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا جو ہم نے کہا تھا، لیکن ہمارے پروگرام اپنے ہوتے ہیں۔ تو کیا کیا؟ جب خون لگا اور پٹی کھولی تو کیا پڑا تھا؟
بوڑھا، بولو ذرا، مینڈا پڑا تھا۔ فوراً ایک بات دل میں آئی کہ کاش اسماعیل قربان ہو جاتے، اسماعیل، لیکن بات یہ ہے کہ اگر قربان ہو جاتے، چھری چل جاتی اور قربان، ایک بات اور سن لو، پھر ہر سال بیٹوں کی قربانی، انسانوں کی قربانی ہوتی۔ جیسے میں نے کہا اس کے پروگرام اپنے، اب دل میں خیال آیا، قرآن کہہ رہا تھا کہ وَفَدَيْنَا بِذِبْنٍ عَظِيمٍ، اے میرے اسماعیل، اے میرے ابراہیم، سن لیں، ہم نے اسماعیل کے بدلے فدیہ کر دیا ہے، ذبح عظیم بھیج دیا ہے۔ کیا بھیج دیا؟ ذبح۔ اب عظیم کیا تھا؟ عظیم تو تب ہوتا جب حضرت سیدنا اسماعیل قربان ہوتے، تو فرماتے قربان تو مینڈا کیا گیا لیکن ذبح عظیم فرمایا گیا۔ فرماتے ہیں کہ بات یہ تھی کہ اس کے بدلے میں فدیہ تھا، وہ قربانی جو آپ نے خواب دیکھا تھا اس کو تو پورا ہونا تھا، وہ تو قربانی کی تکمیل ہونی تھی، لیکن کیا بھیج دیا؟ مینڈا بھیج دیا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دل میں خیال کر رہے ہیں کہ کاش اسماعیل قربان ہو جاتے۔ کیا ہو جاتے؟ اللہ زیادہ خوش ہو جاتا، اس سے بھی زیادہ میں رضا کو پا لیتا۔ تو فوراً اللہ پاک نے جبریل امی کو بھیجا، جبریل امی جا میرے ابراہیم سے کہہ دے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسماعیل قربان ہو جاتے؟ جی باری تعالیٰ میں یہی چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہیں حضرت اسماعیل پیارے ہیں؟ جی مولا بہت پیارے ہیں۔ فرمایا اس سے بھی کوئی زیادہ پیارا ہے؟ اس سے بھی کوئی مخلوق میں زیادہ پیارا ہے؟ جی باری تعالیٰ اس سے بھی زیادہ، بیٹے سے بھی زیادہ مجھے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، جو بعد میں آئیں گے وہ پیارے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا، جس کو امام علی رضا نے اس حدیث پاک کو بیان کیا، اللہ پاک نے فرمایا اگر محمد پیارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ان کی اولاد پاک بھی پیاری ہوگی۔ جی باری تعالیٰ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ، اسماعیل سے زیادہ، ہر ایک فرد کے سے زیادہ مجھے پیارے کون ہیں؟ محمد، اور محمد کی آل، اور محمد کی۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ سن لے، ہم نے فدیہ کر دیا ہے، ہم نے فدیہ کر دیا ہے۔ 10 ذوالحج کو جناب حضرت اسماعیل کو بچا لیا ہے، لیکن 10 محرم الحرام کو اس کا فدیہ جناب حضرت امام حسین ہوں گے۔ اسماعیل بچ گئے اس لیے تاکہ محمد مصطفیٰ آئیں، تاکہ محمد مصطفیٰ آئیں۔ اس کا فدیہ فقط جو مینڈا نہیں بلکہ حضرت امام حسین ہوں گے۔ اسماعیل بچ گئے تھے، اب کیا ہوگا؟ جب حضرت امام حسین کو پیش کیا جائے گا تو فرمایا پھر فوارے بھی چلیں گے، نیزے بھی چلیں گے، تیر بھی چلیں گے۔ فرمایا جس کی ابتدا جو تھی وہ حضرت اسماعیل سے ہوئی تھی، اس کی انتہا جو ہے وہ حضرت حسین پر ہوگی۔ اس لیے اقبال بھی کہتے تھے کہ بائے بسم اللہ پدر، بائے کتنی بڑی شان ہے مولا علی کی، کتنی بڑی شان ہے کہ بسم اللہ کی ابتدا مولا علی ہے، مولا علی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں نہایت سادہ ہے، نہایت سادہ ہے داستان حرم۔ فرماتے ہیں کہ نہایت سادہ ہے۔ کیا سادہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو تکمیل ہے اس کی کس طرح ہوئی؟ فرمایا جس کی ابتدا جو تھی وہ کون تھے؟ حضرت سیدنا اسماعیل تھے، لیکن اس کی نہایت، اس کی آخر جو ہے وہ جناب حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا، آئے اس لیے تھے تاکہ تکمیل ہو سکے، اور وہ جو وفدینا بذبح عظیم کا جو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا تھا وہ 10 محرم الحرام کو پورا کیا جا سکے، 10 محرم الحرام کو پورا کیا جا سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بڑے اہتمام فرمائے۔ کیا فرمائے؟ مثال کے طور پر
آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی ولادت اس سے بھی پہلے ایک واقعہ ہوا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات لامکاں پر گئے، توجہ کرنا، جب لامکاں کی طرف گئے، حکم تھا، اذن تھا فرشتوں کو کہ ہر فرشتہ کھڑے ہو کر میرے محبوب کا استقبال کرے۔ آقا آ رہے ہیں، محبوب آ رہے ہیں، آسمان سجا دیا جائے، بینر لگا دیے جائیں، ہر جگہ پر محمد مصطفیٰ کے ترانے الاپے جائیں، نغمے الاپے جائیں، اور بتایا جائے کہ محبوب آ گئے ہیں۔ فرمایا ہر فرشتے نے عبادت اپنی چھوڑ دی، عبادت وہ جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا چھوڑ دی۔ ایک ہی چیز تھی فرشتوں کے جناب، وہ کیا تھا؟ حضور پر درود و سلام۔ کیا تھا؟ حضور پر۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ ایک فرشتہ جس کا نام فترس ہے، فا طا را اور آگے کیا ہے؟ سین، فرماتے اللہ کے مکرم فرشتوں میں تھا، وہ بھی اللہ کی حمد کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا۔ جب پتا چلا کہ رسول اللہ گزریں گے، رسول اللہ، اس نے کہا میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، بڑی عبادت کرنے والا ہوں، جب رسول اللہ گزریں گے تو سلام ہی کہنا ہے نا، بولنا ذرا، ادب سنو حضور کا، سلام ہی کہنا نا، تو میں بیٹھے بیٹھے ہی کہہ دوں گا حضور گزر جائیں۔ حضور، ہر کوئی کھڑا ہو گیا تھا لیکن اسے اپنی عبادت پر ناز تھا۔ اب کیا کرتا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے تو بیٹھے بیٹھے حضور پر سلام بھیجتا ہے، بیٹھے بیٹھے حضور پر۔ آقا گزر گئے، اللہ رب العزت نے احتاب فرمائی، اس کی یہ بات اللہ کو پسند نہ آئی۔ فرمایا جبریل امین، اگر میرے مصطفیٰ کا ادب نہیں، میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے تو پھر کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ جس نے حضور کا ادب نہ کیا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ فرمایا آج میں اس فرشتے سے ہر اعزاز واپس لیتا ہوں، بلکہ کیا ہوگا؟ اس کے پر جو ہیں وہ جلا دیے جائیں اور اس کو الٹا پہاڑوں کے اندر لٹکا دیا جائے۔ قیامت تک بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی میرے مصطفیٰ کا بے ادب ہوگا، وہ فرشتوں میں سے ہو تب بھی، وہ انسانوں میں سے ہو تب بھی، جو محبوب کا ادب کرے وہ رب کی بارگاہ کا مقبول ہے۔ جو ادب سے ہٹ جائے وہ فرشتہ فرشتہ نہیں رہتا اور انسان انسان نہیں رہتا۔ ہر ایک چیز کے لیے، قبولیت کے لیے ادب مصطفیٰ کیا ہے؟ بولنا ذرا۔ اب پر جل گئے، کوکاف کے پہاڑوں میں لٹکا دیا گیا، دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، ہجرت مصطفیٰ ہو گئی، سرکار مدینہ پاک آ گئے، سن 2 ہجری آ گیا، ماہ رمضان المبارک مل گیا، وہ فرشتہ اسی جگہ پر اس کے پر جلے ہوئے ہیں اور الٹا اس کو لٹکایا ہوا ہے۔ ادھر 4 ہجری آیا، کون سا؟ 4 ہجری، ماہ شعبان المعظم کا مہینہ، 4 ہجری ہے، 3 شعبان المعظم، اور بعد روایت میں 4 شعبان المعظم ہے۔ اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے کرم کر دیا، اہل بیت میں حضور کے پنجتن پاک میں اضافہ کیا کہ امام حسن مجتبیٰ کے بعد جناب حضرت امام حسین کا تولد ہوا۔ کیا ہوا؟ خوشیاں منائیں گئی، خوشیاں آسمانوں سے اللہ پاک نے مبارکباد بھیجی۔ جبریل امین آئے، فرمایا جبریل امین جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جا کر کہہ دو میرے مصطفیٰ ہم نے تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کر دیا ہے جو ہر چیز میں اللہ پاک نے تیرا فیض اتار دیا ہے، اب قیامت تک اس کے ذکر کو تیرا ذکر بنائیں گے، تیرا ذکر بنائیں گے، اس کی فکر کو محبوب آپ کی فکر بنائیں گے۔ وہ بیٹا ایسا ہے، آپ بھی اس پر ناز کریں گے، علی المرتضیٰ بھی ناز کریں گے، فاطمہ الزہرا بھی ناز کریں گی۔ فرمایا وہ بڑی شان والا بیٹا ہے، بڑی شان والا۔ ادھر پیدا ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام خود رکھا، نام خود رکھا، لعاب دہن خود ڈالا، غسل آقا علیہ السلام نے خود دیا، آقا علیہ السلام نے اپنی زبان جو تھی وہ چسائی، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، پھر کہا عرض کی باری تعالیٰ میں سب سے بڑھ کر
اس بچے سے محبت کرتا ہوں، باری تعالیٰ قیامت تک جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اس سے کیا کر؟ محبت کر۔ اب کیا تھا؟ اب کیا تھا کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ بولنا ذرا اللہ کی رحمت، بولنا ذرا اللہ کی رحمت۔ حاجی سلیم صاحب آگے آ جائیں، آ جائیں، ٹھیک۔ اللہ کی رحمت، بولنا ذرا۔ کون پیدا ہوئے؟ وہ بولو تو صحیح، ابھی پیدائش کا موقع ہے، بولو کون پیدا ہوئے؟ ہر طرف خوشیاں منائی گئیں، ہر طرف شادیانے خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے۔ اعلان ہو گیا کہ علی المرتضیٰ کے گھر میں، فاطمہ الزہرا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اس کا نام حضور نے رکھا ہے کیا؟ حسین رکھا ہے کیا؟ پھر آقا نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو، توجہ، میرے صحابہ جانتے ہو یہ نام میں نے رکھا ہے؟ جی حضور آپ نے رکھا۔ فرمایا میں نے نہیں رکھا۔ کس نے رکھا؟ فرمایا اللہ نے عرش سے یہ نام بھیجا۔ کسی کے بیٹے کا نام زمین پر حسن نہ تھا، حسین نہ تھا، حسین نہ تھا۔ فرمایا سن لو، سرکار نے فرمایا ایک میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نام ہے؟ اور ایک حسن مجتبیٰ کا نام، ایک جناب امام حسین کا نام۔ فرمایا وراء الحجاب جنہ، اللہ نے جنت کے پردوں میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ بولنا ذرا جنت کے بولنا، خوشیاں ہو رہی ہیں، خوشیاں۔ ادھر جبریل امی آ رہے ہیں، جب کوکاف کے پہاڑوں میں پہنچے، وہ فرشتہ جس کے پر جلا دیے گئے تھے، وہ ایک بات جس نے حضور کا ادب نہ کیا تھا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے لیے کھڑا نہ ہوا تھا، اس نے سلام تو پڑھا لیکن کھڑا نہ ہو سکا۔ کھڑا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، سلام ہی کرنا، میں نے بتا چکا ہوں نا۔ تو وہ رو رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے۔ سیدنا جبریل امی کا گزر ہوتا ہے، آپ پہچان کرتے ہیں، فرماتے ہوئے تو تو فطرس ہے، تو تو فرشتوں میں ایک ایسا فرشتہ ہے کہ ہزاروں فرشتے تیرے نیچے ہوتے تھے، اتنا بڑا مقام اللہ پاک نے تجھے عطا فرمایا تھا، کیا کہاں گیا وہ مقام، کہاں گئی وہ عظمت، کہاں گئی وہ شان؟ اس نے کہا جبریل امی بس ایک غلطی ہو گئی۔ کیا؟ کتنی غلطیاں جی؟ کبھی کبھی ایک غلطی لے ڈوبتی ہے، ساری عبادت ختم ہو جاتی۔ بس لوگوں میرے مصطفیٰ کا ادب کرنا، لوگوں میرے حضور سے محبت کرنا، لوگوں میرے حضور کی آل پاک سے محبت کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ ام تحبط اعمالکم، اعمال ختم ہو جائیں گے، اعمال، نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ اگر حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کی اہل بیت کی محبت نہیں تو پھر فرشتہ بھی نہیں بچتا، ہم تو انسان ہیں، ہم تو۔ وہ جبریل امی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے جبریل امی کوئی معافی کی سبیل ہے؟ معافی کی سبیل ہے؟ اور یہ بتا تو آج کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا، سیدنا جبریل امی نے کہا میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اللہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ تعالی علیہا کو بیٹا عطا کیا ہے، اور وہ بیٹا حضرت امام حسین ہے۔ میں مبارکباد دے جا رہا ہوں تمام تر فرشتوں کی طرف سے۔ اس وقت اس فرشتے نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں باری تعالیٰ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ فرشتوں سے غلطیاں ہوا تو نہیں کرتی، لیکن یہ تیرا نظام ہے، تو بھی بتانا چاہتا ہے انسانوں کو کہ اگر فرشتہ بھی ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بات ایسی ہو جائے جب چاہے وہ روندہ درگاہ ہو جائے۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ آپ عرض کریں۔ تو فرماتے فوراً جبریل امی نے عرض کی باری تعالیٰ کیا اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں میں تو انسانوں کو معاف کر دیتا ہوں جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ تو باری تعالیٰ اس کی معافی کی سبیل کیا ہوگی؟ یہ نماز پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، یا تیری بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے۔ اس نے کہا توبہ اور استغفار ہر چیز ہوتی رہتی ہے، آج میرے محبوب کے گھر میں، آج محبوب کی بیٹی کے گھر میں، فاطمہ الزہرا کے گھر میں حسین آئے ہیں، ان کو لے جاؤ، یہ بھی ان کی خوشی میں شامل ہو جائے۔
اور جا کر حسین کو اٹھا کر ان کے پروں کے ساتھ لگا دینا، بس جیسے حسین مس کریں گے فرمایا پر بھی مل جائیں گے، عزت بھی مل جائے گی، مقام بھی مل جائے گا، کیونکہ اس دنیا میں مقام ملتا اسے ہے جو محبوب کی اہل بیت سے محبت کرے، جو آقا کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لے، جو ہر وقت کہے حضور میں آپ کا بھی نوکر ہوں، آپ کی آل کا بھی نوکر ہوں، اس کی ہر چیز قبول ہے، اور جو حضور سے ہٹ گیا اس کی ہر چیز مردود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان بریلوی بولے، کیا بولے؟ وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تجھ سے جو یار پھرتے ہیں وہ در بدر خار پھرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، اوے آج مان جا حضور کی اہل بیت کو، حضور کو مان جا، آقا کے اصحاب کو مان جا، آقا کے دین پر عمل کر، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ارے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ اور آگے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا، کیا کہتے ہیں؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو دوستو میں نے بتایا کہ آج کی رات ان لوگوں، ان نفوس قدسیہ کے نام ہے جو کربلا کے بھی امام ہیں، اس امت کے بھی امام ہیں، اس امت کے بھی۔ اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی تو میں اس رات کے بارے میں عرض کرتا، لیکن ہم نے ابھی ایک اور پروگرام ہے، وہ چشتی دواخانہ کالا خطائی روڈ پہ، وہاں پہ پہنچنا ہے۔ بس میں ایک بات عرض کر کے ہم دعا کی طرف آتے ہیں، کیونکہ جو ٹائم دیا گیا تھا مجھے انتظامیہ کی طرف سے، میں اس کا بھی پابند ہوں، میں اس کے اندر رہ کر بات کرنی، تو آخری بات کرتا ہوں، توجہ کرنا۔ 9 محرم الحرام کی رات آپ پہنچی ہے، 2 محرم الحرام کو قافلہ کہاں پہنچا تھا؟ میدان کربلا۔ ایک بات بڑی اعلیٰ توجہ کے ساتھ سننا، وہاں تو ہر طرف ریت ہی ریت ہے، جنگل ہی جنگل ہے، وہاں تو کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا۔ اس میدان کا نام کربلا کس نے رکھ دیا؟ توجہ کرنا، لوگ کہتے ہیں ایسے ہی حادثہ ہو گیا، کئی تو ایسے ہیں مسلمان استغفر اللہ نام کے مسلمان، وہ کہتے ہیں جی وہی کچھ نہیں، کہتے ہیں شہادت ہی کوئی نہیں ہوئی، کتابیں لکھ رہے ہیں اس پر۔ اس کا نام کربلا کس نے رکھ دیا؟ اور یہ نام حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد نہیں ہوا، جب آپ پہنچے ہیں، کب پہنچے ہیں؟ وہاں پر ماہ محرم الحرام کی ابتدا ہو رہی تھی، یکم کو جب پہنچے ہیں تو وہاں پر ملاقات ہوتی ہے آپ کی، کس سے؟ جو کمانڈر آف چیف ہے یزید کی فوج کا، وہ کہتا حضور میں آپ کو گرفتار نہیں کرنا چاہتا، مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے، حضور آپ تشریف لے جائیں، آپ تشریف، میں ہاتھ باندھتا ہوں چلے جائیں، میں پابند ہوں۔ کہنے لگا میں پابند ہوں، میں تنخواہ لیتا ہوں، میری ڈیوٹی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے اپنا ایمان تباہ کر بیٹھوں۔ حضور آپ واپس چلے جائیں، حضور آپ، یہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں؟ اس کو حضرت حر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام نے بات مان لی، حضرت امام نے بات، کیونکہ آپ ضدی نہیں تھے، آپ میں ضد نہیں تھی، محبت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی نا، جھگڑیلو نہیں تھے، اخلاق کے پیکر تھے، قرآن جو تھا وہ حفظ کیا، ایک ایک قرآن کا معنی جو تھا وہ آپ ایسے بیان کرتے، جب آپ بیان کرتے تو لوگ کہتے سبحان اللہ۔ 25 حج پیدل کیے تھے، کتنے جی؟ سواریاں موجود تھیں، سواریاں، غلام سواریاں لے کر آتے تھے، آپ فرماتے مجھے حیا آتی ہے میں اللہ کے گھر میں سوار ہو کر جاؤں۔ مدینہ سے، حاج صاحب مدینہ سے 25 حج چل کر پیدل کیے، کتنے جی؟ 480 کلومیٹر ہے، کتنا جی؟
لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کربلا کیا ہے. ہم بھی جذباتی ہو جاتے ہیں جمعۃ المبارک کی تقریروں میں. کوئی ایسی چیزیں ہیں ہم کہتے ہیں چلو جی ٹائم پورا کر دیتے. حضرت امام حسین اگر میں آپ کو بتاؤں 480 میل کہاں سے؟ مدینہ سے مکہ. مدینہ سے اور آگے کتنا سفر کیا پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے 1734 کلومیٹر. کہاں سے؟ مکہ سے کوفہ. مکہ سے بولنا ذرا, مکہ سے کہاں پہنچے ہیں؟ درمیان میں شہر ہیں, منزلیں ہیں جہاں پہ حضرت امام حسین. کل منزلیں 22 ہیں. کتنی ہیں؟ آپ نے شارٹ کٹ جو راستہ جو تھا وہ اختیار کیا تھا. 18 منزلوں سے آپ ہوتے ہوئے آئے. کتنا جی؟ 1734 کلومیٹر آپ نے جو سفر کیا ہے نا. آپ 9 ذوالحج کو مکہ سے نکلے تھے اور تقریباً 23 دن لگے ہیں. کتنے؟ ہم نے تو کچھ دین کے لیے کیا ہی کچھ نہیں, ایسے ہی نعرے لگاتے پھرتے, ایسی ہم تقریریں کر رہے ہیں. وہ دیکھو ان کا ذرا دیکھے تو صحیح, کوئی کر سکتا؟ اور مفسرین جو ہے نا جو مخالف ہیں وہ تو صرف جوڑ کر بیٹھے ہوئے, انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں جی اس پر. کہتے ہیں جی وہ 23 دنوں میں اتنا فاصلہ کیسے کر گئے؟ 23 دنوں میں اتنا فاصلہ, یقین کریں کتابیں بڑی بڑی کتابیں. انہیں پتہ نہیں یہ کوئی عام نہیں ہے, یہ وہ ہیں جن کے نانا حضور مکہ سے مسجد اقصیٰ جانا ہو تو بس ایسے. وہ ایک کتاب میں آج پڑھ رہا تھا, بہت بڑی کتاب ہے. کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی 23 دنوں میں اتنا فاصلہ کیسے ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ 101 جو ہے اونٹ ہو اور اس کی رفتار جو عربی اونٹ ہوتا ہے اس کی 1 گھنٹے کی رفتار جو ہے نا وہ 100 کلومیٹر کی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے. ہماری گاڑیاں اس اونٹ کی جو رفتار ہے کتنی ہوتی ہے؟ درمیان میں بیٹھنا بھی ہے, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, باقی حاجت بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں حضرت امام حسین, ادھر میری طرف توجہ, مکہ مدینہ سے لے کر مکہ تک اور مکہ سے لے کر قبلہ کربلا تک ایک بھی نماز نہیں چھوٹی. کل نمازیں با جماعت پڑھی ہیں. آخری نماز بھی با جماعت تھی. آخری نماز بھی بولنا ذرا با. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا بڑا فاصلہ ہے تو وہاں پہنچ گئے ہیں تو کون ملا تھا؟ حر نے کیا کہا؟ حضور واپس چلے جائیں. آپ چلے گئے, بات مان لی. ساری رات چلتے رہے. جب دن ہوا تو پھر اسی جگہ پر تھے. حر پھر ملا, اس نے کہا حضور کہا تھا چلے جائیں. آپ نے فرمایا میں گیا تھا, ساری رات چلتا رہا ہوں, لیکن ہر راستہ ادھر ہی آتا ہے اس جگہ پر. کیوں؟ فرمانے لگے سنو, ایک بار میرے وارث گرامی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا یہاں سے گزرے تھے اور وہاں پر جگہ کا نام ہے نیمنوا, جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے. ساتھ ہی کیا ہے؟ مزار ہے. تو جب یہاں پہنچے تھے نا تو آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. پھر فرمانے لگے کہ اے عبداللہ حسین صبر کرنا, اے میرے بیٹے صبر کرنا. جو ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ مولا علی یہاں تو حسین نہیں ہے, حسین تو گھر میں ہے, آپ یہاں آوازیں دے رہے ہیں. فرمایا ہاں میں دیکھ رہا ہوں, وہ دن آنے والا ہے, وہ ہجری آنے والی ہے, وہ سال آنے والا ہے. یہاں پر میری اولاد حضرت امام حسین کے, آپ کے بیٹوں کے, میرے بھتیجوں کے, سب کے یہاں پر کیا ہوں گے؟ خیمے ہوں گے. اس جگہ پر حسین جو ہیں وہ شہید کیے جائیں گے, اس جگہ پر علی اکبر شہید ہوگا, اس جگہ پر علی اصغر شہید ہوگا. فرمایا میں اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ رہا ہوں. فرمایا میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا, یہاں سے کہیں. اس نے کہا نہیں حضور ایک بار پھر میں نہیں چاہتا, مجھے پتہ ہے ظالم کا وہ پورا ارادہ کر چکا ہے, 90 لاکھ فوج تیار کر چکا ہے, 1000 کا لشکر کربلا میں اتار چکا ہے,
4000 کا لشکر کوفے میں ہے، ہر طرف سے گھیرا ہے، جلد از جلد لاکھوں کا لشکر ہوگا۔ حضور آپ کے پاس تو صرف 72 تن ہیں۔ کتنے؟ 72 تن ہیں۔ حضور آپ چلے جائیں، مان جائیں، چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم ضد نہیں کرتے، ہم ضد نہیں کرتے۔ اچھا تو کہتا ہے میں پھر چلا جاتا ہوں۔ 3 دن تک ایسا ہوا تھا۔ کتنا جی؟ تیسرے دن فرمانے لگے حر سے، یہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے اس جگہ کا؟ اس نے کہا اس کو ماریا کہتے ہیں، ماریا۔ فرمانے لگی کوئی اور نام بھی ہوگا، کوئی اور نام بھی؟ کہنے مجھے نہیں پتا، کسی اور کو بلاؤ، بزرگ کو بلاؤ۔ ایک ضعیف العمر آئے، 150 سے 200 سال اس کی عمر تھی، اس کو قریب کیا، فرمایا بابا جی اس جگہ کا نام؟ اس نے کہا اس جگہ کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ کرب و کیا مطلب؟ مصیبتوں کی جگہ، شہادتوں کی جگہ، خون کی جگہ، جہاں خون بہائے جائیں۔ تو میں نے کہا ابھی خون تو بہا نہیں، ابھی امام حسین تو پہنچے نہیں، کون تھا جس نے نام کربلا رکھ دیا؟ بتانے کی بات یہ ابھی لوگ نہیں مانتے، کیا کربلا ہے؟ وہ کربلا اس وقت سے ہے جب سے دنیا بنی نہیں، دنیا بنی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی جگہ ہے۔ آپ نے خیمے کیا کر دیے؟ نصب کر دیے۔ اور پھر دوستو 7 محرم الحرام کو پانی بند ہو گیا تھا۔ 7 محرم الحرام کو کیا ہوا تھا؟ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہ باغ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں ہر بوٹا بغیر پانی کے تر ہوتا، پانیوں کی ضرورت نہیں، کھانوں کی ضرورت نہیں، ان کے کھانے جنت سے آتے ہیں، انہیں پانی جنت سے آتا ہے، یہ چاہے تو ایڈی مار دے تو چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، تو پانیوں کی بات کرتا؟ وہ مجبور تھے؟ نہیں مجبور نہیں تھے، مامور تھے۔ کیا تھے؟ مامور تھے۔ اگر چاہتے تو بادل برستے، چاہتے تو پہاڑوں سے پانی کے چشمے نکل آتے، اگر چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا۔ شاعر کہتا ہے ایسی قوت پر زور نہیں لایا، ایسی قوت پر زور، من گئے من رضائی، من گئے من بن پانی تو پیاسے ٹر گئے، دین دنی دے، دین دنیا دے سائیں۔ میں نے کہا 9 محرم الحرام کی رات آ گئی، رات کا وقت ہے، دشمن آج ہی لڑنا چاہتا ہے شام کو، وہ کہتا ہے قصہ تمام کر دو۔ اتنے دن گزر گئے، 8 دن گزر گئے، 72 تن ادھر ہیں، ہم لاکھوں میں ہیں، ہزاروں میں تھے اب لاکھوں میں ہو گئے۔ بات ختم کریں، دولت کی چربی، لالچ جو تھا وہ آنکھوں پر آ گیا، کہنے لگی آج کی رات سے آگے نہیں جانا چاہتے۔ گھوڑے تیار ہو گئے، تلواروں کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ اتنے میں جناب زینب جو تھی، سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ آئیں۔ اس وقت حضرت امام حسین تلوار کی ٹیک کے ساتھ، وہ جو تلوار ہوتی ہے نا اس کو جو پکڑنے کی جگہ ہاں جی ہتھی ہوتی، اس کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے اپنے سر کی ایسے ہیں۔ ادھر نانا حضور خواب میں آئے، حسین آج آخری رات ہے، وہ وقت آ گیا ہے جب میں نے تمہیں کندھوں پر سوار کیا تھا، وہ وقت آ گیا ہے میں نے تیرے لیے سجدے کو طویل کر دیا تھا، وہ وقت آ گیا ہے جب تجھے پیاس لگتی تھی میں زبان چساتا تھا، زبان تجھے کندھوں پر سوار کرتا تھا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے حسین اس کی لاج رکھنا، حسین اس کی لاج رکھنا۔ فرماتے ہیں اب کیا ہے، رات کا وقت ہے، اور وہ سیدہ زینب آ گئی۔ انہوں نے کہا جب شور سنا آپ کی آنکھ کھلی، حضرت زینب سامنے کھڑی، کہتی بھائی جان دشمنوں نے ارادہ کر لیا لڑنے کا۔ آپ نے فرمایا ہم نے بھی ارادہ کر لیا، ہم نے بھی ارادہ کر لیا ہے، لیکن ایک بات ہے، آج رات ہم نہیں لڑنا چاہتے، آج رات جنگ کل ہوگی، جنگ۔ انہوں نے کہا کیوں آج کی رات کیوں؟ فرمایا ہر مومن مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے۔ آج رات ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے، یہ حسین ہے، یہ حسین ابن علی ہیں، میں اور آپ کی بات نہیں ہو رہی۔ کتنی بات ہے، کہتے ہیں آج رات زندگی کی آخری رات ہے، ہم سجدوں میں گزارنا چاہتے ہیں، رکوع میں گزارنا چاہتے ہیں، تلاوت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ جب دن ہوگا
تو جو چاہے ہمارے ساتھ مقابلہ کر لے۔ آج کی رات میں اس لیے جاگنا چاہتا ہوں، اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ آج ہم اللہ سے آخری بار اس دنیا میں اس کی عبادت کر لیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے جتنا بھی مشکل وقت آ جائے، جو بھی ہو جائے، کبھی ایسے نہ کرنا، کبھی اللہ سے دور نہ ہونا، عبادت سے دور نہ ہونا، نماز سے دور نہ ہونا۔ تو ایک رات، آج کی رات جو تھی، تو میں نے شروع کہاں سے کیا تھا کہ حضور نے خواب دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ کہ آپ کے منبر پر بندر جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں، بندر آپ کے منبر پر کھیل رہے ہیں، آپ پریشان ہو گئے، اور وہ بندر کی صورت کیا تھی؟ بنو امیہ کے لونڈے بچے، وہ سرکار کے منبر پر، یہ صحیح حدیث پاک جامعہ ترمذی شریف کے اندر، وہ کھیل رہے ہیں۔ حضور پریشان ہو گئے۔ جب حضور پریشان ہو گئے نا، تو اللہ پاک نے یہ صورت بھیجی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلنا، ہم نے آپ کو ایک رات دی ہے جو قدر والی ہے۔ کیا ہے؟ پھر فرمایا لوگوں کے لیے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لوگوں کو کیا پتا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے، فرماتے ہیں اب کیا تھا کہ خواب میں یہ دکھایا گیا کہ محبوب ادھر یہ لونڈے جو آپ کے منبر پر قبضہ کریں گے، جو آپ کی مسجد پر قبضہ کریں گے، جو مسجد کے تقدس کو پامال کریں گے، کعبۃ اللہ پر حملہ کریں گے، اور اس قدر اس امت کا برا حال کریں گے، ایک ان کی زندگی ہوگی، ان کی حکومت ہوگی، اور وہ کتنی ہوگی؟ تقریباً 33 سال۔ کتنے جی؟ کتنے؟ نہیں، 83، یعنی وہ ہوگی کل 83 سال ہوگی، اور 83 سال یہ لیلۃ القدر کا جو شان نزول ہے، فرمایا اس کو دیکھیں تو یہ کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال، تقریباً 1000 سال اس کا کہا جاتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر 1000 مہینے ہوں، ان کو کیلکولیٹ کیا جائے تو کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال۔ تو اللہ پاک نے فرمایا حبیب ایک طرف بنو امیہ کے 83 سال ہوں گے، اور ایک طرف تیرے حسین کی ایک رات ہوگی۔ یہ جامعہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث پاک سے میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا ادھر وہ رات قدر والی ہوگی، ادھر وہ رات حسین کے سجدے والی ہوگی، ادھر وہ رات حضور کی اہل بیت کے رونے کی ہوگی۔ فرمایا اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ فرمایا کہ کئی لیلۃ القدر اس پر قربان کر دی جائیں گی۔ یہ رات جس کو نصیب ہو، یعنی آج کی رات، یہ آپ توبہ کریں، استغفار کریں، نوافل پڑھیں، سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، نظر کریں، نیاز کریں، اصالہ ثواب کریں۔ فرمایا اس کا ثواب بھی 1000 راتوں سے افضل ہے، 1000 راتوں سے افضل ہے۔ امام ترمذی نے اس کا شان نزول بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں اللہ پاک نے محبوب کو بتا دیا کہ فرمایا آپ کے بعد اس امت کا جو حال ہونے والا ہے، لیکن فتح پھر اسلام کی ہوگی، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، یزید کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، لیکن آپ کے حسین کا چرچا گلی گلی ہوگا، چرچا گلی گلی ہوگا۔ پھر یہ بتا دیا کہ جب سر کٹا تو یزید نے سمجھا کہ میں نے سر کاٹ دیا ہے، بات کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ لیکن جب سر نیزے پر آیا تھا، دھڑ ادھر پڑا تھا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ قرآن پڑھ رہا تھا، اور یہ اعلان ہو گیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ۔